बहन से घूरते हुए नया बयान देकर अपने हाथ में पकड़ा ठंडा ठार लस्सी का गिलास जुगन के हाथ में देते वहाँ से हट गया। जुगन ने उसकी पूंछ को घूरते हुए गहरी सांस खारिज की। आंखों में नमी सी आ गई। इतना बदगुमान और नाराज़ मेरा शोहर है, ये तो सारी उम्र मुझसे राज़ी होने वाला नहीं लगता। आखिर मैंने कितने बंदे मारे हैं, कितनों का खून पिया है, जो ये इम्तिहान मिला है। कहा तो था हम आपके साथ हैं। ये ऊँट एक दिन पहाड़ के नीचे आए ही आए। पहले ज़रा हम अपने साथी का जनाजा निकाल आएं। हसीब के झाड़ू पर मुर्दा चूहे को देखकर वो एक दफ़ा फिर चीख मारकर सोफे पर चढ़ गई। उसके बगैर वो लस्सी का गिलास पी गई थी, जिसमें ढेर सारी बर्फ़ डाली हुई थी। लस्सी पीने के दौरान और फिर मुंह धोते हुए ताशफीन की रखाई का ख्याल जहन में घूमता रहा और तौलिए से मुंह पोंछते हुए आकर हाल में बिछे सोफे पर बैठी। इसरार अहमद ने हसीब को मुखातिब किया, बहन के लिए नाश्ता ले आओ। वो हसीब को टोकते हुए बोली, नहीं नहीं हसीब, तुम बैठो, मैं खुद ही वहीं चली जाती हूँ। उसे अच्छा न लगा कि हसीब उसका नाश्ता लाए, इसलिए उठकर किचन की जानिब आ गई। वो तो समझी थी कि कोई बावर्ची नाश्ता वगैरह बनाता होगा, मगर जाली वाले दरवाजे को पार करते ही सामने ताशफीन को बड़ी महारत से एप्रन बांधकर बर्तन धोते पाया। इतना लंबा चौड़ा इंसान खिलाफ मामूल सिंक के सामने खड़ा बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। वो वहीं से वापस पलटने के इरादे में थी जब ताशफीन ने उसको मुखातिब कर लिया, नाश्ते में क्या लोगी? क्या नाश्ता आप बनाएंगे? नहीं, ममनून हुसैन बनाने आएंगे। बर्तन मोड़कर एक उचटती सी नज़र उस पर डाली। उसकी टांगें भी जवाब दिए जा रही थी, इसलिए वो फ़ौरन हुक्म की बजाय आवरी कर गई। किचन को इतना छोटा तो नहीं था जितना इस वक्त उसे दियो जैसे आदमी की मौजूदगी ने बना दिया था। जुगन आंखों में खुशगवार हैरत लेकर देखती चली गई। वो दौड़कर अच्छी तरह से फेंटने के बाद उसने फ्राई पैन में तेल डालकर नमक और काली मिर्च छिड़कने के बाद एक प्लेट में निकाल लिया। 4 अदद स्लाइस सेकने के बाद एक कप में चाय समेत जुगन के सामने मेज़ पर रख दिया। साथ जैम और एक प्याली में आम का मुरब्बा दिया। ये सारी कार्रवाई 5 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल हुई थी। जुगन सामने रखे मज़ेदार नाश्ते को देख रही थी। एक आधी नज़र चोरी चोरी ताशफीन पर भी डाल लेती, जिसने किचन शेल्फ से सारा सामान समेटा। कपड़ा मारकर साफ करने के बाद फ्रिज से अपने लिए लस्सी का एक गिलास लेकर वहीं उसके सामने वाली कुर्सी संभाल कर बैठ गया। जुगन ने डरते डरते जुबान खोली, क्या टमाटर केचप मिल सकता है? ताशफीन की आंखों में हैरत जागी। फिर नजरें घुमाता हुआ अपनी जगह से उठा। कैबिनेट में से केचप की बोतल निकालकर मेज़ पर रखने के बाद अपनी जगह बैठ गया। जुगन ने एक स्लाइस सीधा किया, ऊपर अंडे का ढेर लगाया। उसके बाद केचप अंडेला, फिर 2 स्लाइस ऊपर रखकर खाने लगी। ताशफीन की नज़रें खुद पर गड़ी महसूस करके उसने नवाला निकल कर इस्तग़फ़ार किया, क्या आपके घर में खाते हुओं को ऐसे घूरकर उनको ज़्यादा खाने से रोका जाता है? वेरी फनी मिस लिटिल रेड राइडिंग हुड, की आमद का मकसद बताओ। आपके लिए हरगिज़ नहीं आई हूँ। मुझे ऐसी कोई गलत फहमी भी नहीं है, क्योंकि मेरी खातिर तुम उस दिन आती जब मैंने खुद से तुम्हें अपने साथ आने का बोला था। आज तुम आ भी जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं अपने सवाल दोबारा से दोहराता हूँ, क्यों आई हो? इसने अपना भागते हुए दिल को मजबूती से थाम कर पहलू में रखा हुआ था। इस शख्स के सामने पहले ही मरले में वो खुद को कमज़ोर जाहिर करके अपने ऊपर हैवी नहीं करना चाहती थी, वरना वो इस वक्त उसकी घूरती नज़रों के सामने शेर बनकर नाचना न कर रही होती, बल्कि कब की भाग गई होती। देखिए ताशफीन साहब, ना तो ये आपका क्रिमिनल सेल है और ना मैं कोई मुलजिम जिससे आप यूँ तफ्तीश कर रहे हैं। मैं अपने अंकल के घर रहने आई हूँ। आपको इससे क्या मतलब? ताशफीन का कहका तंजिया था। माशाल्लाह, ये मेरे अब्बा कब से तुम्हारे इतने प्यारे अंकल हो गए कि तुम अपने हाई फाई प्रोफाइल ज़िंदगी से वक़्त निकाल कर स्पेशल उनके यहाँ रहने आई हो। अपनी सारी उम्र में ये मौज़ा पहले तो कभी मेरे गुनाहगार आँखों ने नहीं देखा। वो अपनी बात पूरी करके फिर से सवालिया नजरें उस पर जमाए बैठा था। वो मस्माइश होकर उसका चेहरा देख रही, जो कुछ देर पहले तंजिया ही सही मगर कहका लगाते हुए गुलाब की मानंद खिला था, जिसकी रोशनी उसकी आंखों तक गई थी। वो उस शख्स की मुस्कुराहट की पहले ही फैन थी। कहके ने तो दिल ही लौट लिया। ताशफीन ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई, हेलो लिटिल रेड राइडिंग हुड, जाग जाओ। उसने अपना नाश्ता हाथ में लिया, दूसरे हाथ में चाय का कप उठाया और पाँव की मदद से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। हाल में आकर मेज़ पर अपना कप रखा और अब्बास के बराबर सोफे पर टिकते हुए बोली, अंकल क्या ये आपका घर नहीं है? इसरार अहमद, जो कि अखबार पढ़ रहे थे, चौंक कर मुतवज्जा हुए। मेरा ही घर है, क्यों? हसीब वाइपर का काम ख़त्म कर चुका था, सिंक से हाथ धोकर इधर ही आ गया। फारिस पहले ही ताज़ा धुली ठंडी फर्श पर लेटा हुआ था। वो अपना दूसरा सैंडविच अब्बास की जानिब बढ़ाते हुए मज़े से बोली, वो ताशफीन साहब बार बार मुझसे यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि मैं इनके घर क्यों आई हूँ। क्या ये सिर्फ उन्हीं का ही घर है? मेरा इधर कोई हक नहीं? इसरार अहमद ने एक नज़र किचन की खिड़की से नज़र आते ताशफीन पर डाली। बेटा जी, वो हमारे घर के लाट साहब हैं, उनके खर्चे पर हम लोग पल रहे हैं। इसका रौब डालने को वो ऐसे ड्रामे करता है, पर तुम गौर ना, क्योंकि बाप वो नहीं मैं हूँ।
اور میری بیٹی جتنا عرصہ جی چاہے گا یہاں رہ سکتی ہے، بلکہ جس کمرے میں تم سوئی ہوئی تھی آج سے وہ تمہارا ہوا، اپنی مرضی سے سجا لو، حسیب لوگ تمہاری مدد کر دیں گے۔ تاشفین آنکھوں میں مسکراہٹ لیے کچن سے نکلا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، آخر کس لڑکی کے لیے اپنی پارٹی بدل رہے ہیں؟ اس کی بہن نے آپ کے بڑے بیٹے کو الو بنا کر رکھا ہوا ہے اور اب یہ آ گئی ہیں آپ کو شیشے میں اتارنے۔ فارس، اس کا سارا سامان نکال کر میری گاڑی میں رکھ کر آؤ، یہ آج اور ابھی واپس جا رہی ہے۔ جگن کا چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھ میں تھاما سینڈوچ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ حسیب اور فارس اس کی جانب دیکھ رہے تھے، ان کو افسوس تو ہو رہا تھا مگر بھائی کو ٹوک نہ پائے۔ اسرار احمد نے اب کے غصے کا اظہار کیا، کیا تمہاری اخلاقیات گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ پہلے ہی تم اس بچی کے ساتھ زیادتی کر چکے ہو، اب بھی اپنے سابقہ رویے پر معافی مانگنے کے بجائے الٹا اکڑ رہے ہو، شرم کرو۔ گھر آئے مہمان سے کوئی بھی ایسا سلوک نہیں کرتا، پہلی دفعہ وہ میرے گھر آئی ہے، اب اگر مزید کوئی بدتمیزی کی نہ تاشفین تو مجھ سے کلام نہ کرنا۔ ابا کیا ایک سبق کافی نہیں تھا؟ اسی کی بہن کا ہم نے یوں ہی کھلے دل سے استقبال کیا تھا، جواب میں کیا ملا؟ ہمیں 2 ٹکے کے غریب بد تہذیب پینڈو لوگ کہہ کر چلی گئی، ساتھ میں ہمارے ہی بیٹا لے گئی، جیسے اس کو تو اللہ نے خاص اسی کے لیے بڑا براڈ مائنڈڈ تہذیب یافتہ بنا کر بھیجا تھا۔ تاشفین، مجھے دل میں بغض رکھ کر جینے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے۔ اگر تمہارے دل میں اتنا میل بھرا تھا تو جگن سے شادی کیوں کی؟ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ شادی میرے لیے زہر کے پیالے سے کم نہیں تھی۔ اس کے بہنوئی اور بہن کو ہی میری زندگی یوں برباد کرنے کی آگ لگی ہوئی تھی، ان لوگوں کو انہی کی زبان میں جواب دینے کے لیے اس سولی پر چڑھا تھا۔ اب یہ آپ کی سگی بن کر آ گئی ہے، جیسے ہم تو پاگل عقل سے پیدل لوگ ہیں کہ ان کی مکاریوں کو پہچان ہی نہیں سکیں گے۔ جگن کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ اسرار نے اپنے بیٹے کو جھاڑ پلا دی۔ تاشفین، آج تم نے میری عمر سے 3 گنا چھوٹی عمر کی بیٹی کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے، کیا یہ میری تربیت ہے؟ ابا آپ اس کو بولے یہ یہاں سے چلی جائے، ورنہ میرا اخلاق اور بھی کام سے جائے گا اور میں سوری بھی نہیں کروں گا۔ جگن اس سے زیادہ خاموش نہ رہ سکی۔ انکل آپ ان کو بتا دیں، نہ میں ان کی جیب سے کھاتی ہوں، نہ ہی میں یہاں ان پر کوئی ڈورے ڈالنے آئی ہوں۔ جو ڈر رہے ہیں، نہ کہ جیسے حارث بھائی آپ ہی کے پیار میں اندھے ہو گئے ہیں ویسے ہی یہ ہو جائیں گے، تو ان کو بولیں اپنی ہمت بچا کے رکھیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ڈرپوک کہیں کے۔ آخری لائن ڈرپوک براہ راست ڈرپوک کی نظروں میں دیکھ کر بولی تھی۔ جواباً جو تاثرات ملے وہ فوراً نظریں پھیرنے پر مجبور کر گئے، اس پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ وہ تینوں بھائی ایک دفعہ جگن کا چہرہ دیکھتے جو اپنی پوری بات کرنے کے بعد مزے سے چائے پینے لگی، دوسری دفعہ اپنے بھائی کو دیکھتے جو بہت کچھ کہنے کی خواہش دل میں دبائے اس کو صرف گوریوں سے نواز رہا تھا۔ تبھی بیرونی دروازہ دڑم سے واہ ہوا اور پھوپھی سگرا کا چہرہ فریم میں ابھرا، گورا چٹا چہرہ، درمیانے قد کا کافروبی مائل وجود، صاف ستھرے کپڑے سلیقے سے سر پر ٹھہرا سفید ململ کا دوپٹہ جس میں سے سرخ مہندی رنگے بال جھانک رہے تھے، پیروں میں سادی سی چپل، ایک بازو پر سونے کے 2 کڑے، دوسرے ہاتھ کی درمیانی انگلی پر ایک انگوٹھی، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ جی تیار ہو جاؤ، چلتا پھرتا خبر نامہ آ گیا ہے، اور بھائی آج تم پھوپھی کا دل توڑنے والے ہو، آخر کب سے وہ تمہاری اور نرگس کی شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ حسیب کی بات پر فارس اور عباس اسرار احمد کے ساتھ مل کر ہنس پڑے، جبکہ تاشفین نے حسیب کو اپنی بکواس بند رکھنے کا حکم دیا۔ جگن نہ سمجھی سے سب کی شکلیں دیکھتی رہی۔ توبہ کوئی خدائی کی گرمی ہے، قیامت والا سوے نیزے کا سورج رب نے ابھی دنیا میں بھیج دیا ہے، دن ابھی پورا چڑھا نہیں ہے اور بھانبڑ بال اٹھے ہیں۔ اسرار احمد، میں تو کہتی ہوں جا مری میں گھر بنائے، وہ نہیں اپنا سنار، آج صبح ہی سارے بال بچوں کو مری لے گیا ہے چھٹیاں منانے۔ مری کون سا آئس لینڈ میں ہے، مری بھی پاکستان میں ہی ہے، اتنی گرمی میں وہاں جانے کے دوران سفر میں مت ماری جائے۔ پھوپھی پہلے تو فارس کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی، مگر جیسے ہی اندر آنے کے بعد نظروں نے جگن کو فوکس کیا، ان کی توجہ ساری کی ساری اسی جانب ہو گئی، انہی قدموں پر تھم گئی۔ ارے اے کڑی کون ہے؟ حسیب نے ابا جی کو آنکھ ماری اور بولا، پھوپھی جی کون سی کڑی؟ پھوپھی کی نگاہیں اب بھی جگن پر تھیں، صوفے پہ بیٹھی ہے یہ، اے باز دے کھول، کیا ہو گیا پھوپھی؟ ہمارے گھر کڑی کا کیا کام؟ لگتا ہے گرمی نے نظر پر بھی اثر کیا ہے، میری اتنی عمر ہو گئی ہے آج تک بغیر اینک کے سبق قرآن پڑھتی ہوں، سوئی میں دھاگا ڈال لیتی ہوں، اور بھلا اتنی بڑی جیوندی جاگدی کڑی تو انو نظر نہیں آندی پئی؟ پھوپھی کہیں سامنے والے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر تو دھوکہ نہیں کھا رہی؟ کیونکہ ہم یہاں 5 باپ بیٹے کے علاوہ اگر کوئی اور ہے تو وہ آپ خود ہیں، اور پھوپھی خود کو کڑی بول کر گنہگار تو نہ کرے، کل کو اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے۔ اب یہ جواب فارس کی جانب سے آیا تھا۔ پھوپھی نے غصے سے دونوں بھائیوں کو گھورا، پھر اسرار احمد کو، تیرے یہ دونوں منڈے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، ان کو جوتے مارنے پڑ جائیں۔
بس تاشی ہی ایک میرا بیبا پتر ہے۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے جگن کے قریب آئی اور اس کا وجود کا یقین کرنے کے لیے ہلکا سا کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا اور مطمئن ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ اصلی کڑی ہے، ایسے ہی مجھے پاگل بنا رہے تھے۔ اسرار یہ کون ہے؟ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اب پھر حسیب باپ سے پہلے ہی بول پڑا، پھپھی نہ پوچھو کیونکہ تمہارے ارمانوں پر اوس پڑ جانی ہے۔ تاشفین باہر کو نکل گیا۔ جگن کی نگاہوں نے اینڈ تک پیچھا کیا۔ کیا اول فول بکے جا رہے ہو؟ آخر اسرار کو ہی بولنا پڑا، پھپھی یہ جگن ہے، تاشفین کی بیوی ہے۔ پھپھی کا منہ لٹک گیا۔ چلو تم بھی اب بیٹوں کے ساتھ مل کر بوڑھی کا مذاق بناؤ، یہی کسر رہ گئی تھی۔ نہیں پھپھی، بھلا میری اتنی جرأت کہ آپ کا مذاق بناؤں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اسرار احمد نے فوراً ہی صفائی دی۔ پھپھی کے چہرے پر حقیقی دکھ لکھا نظر آیا۔ لے دس، ابھی کل میں یہاں سے ہو کر گئی ہوں، تب تک تو تاشفین کی کوئی بیوی نہیں تھی، اب یہ راتوں رات بیوی کہاں سے آ گئی؟ بس پھپھی جوان اولاد ہے، اپنی مرضی سے بیاہ لایا ہے، اب میں کیا کرتا؟ یہ بھی کسی کی لڑکی ہے۔ ہائے وے مالک تیرے رنگ! اسرار مجھے تو لگتا ہے اللہ نے تمہارے مقدروں میں اچھی بہو سے خدمت کروانا لکھا ہی نہیں۔ ایک وہ حارث کی ووٹی ہے، ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہنے والی، اس کو کسی جیتے جاگتے کی فکر نہ مرے ہوئوں کا درد، اور اب ایک یہ لے آیا ہے، یہ کٹ کبوتری۔ پر چلو حارث لاکھ برا سہی، شادی میں تو تمہیں لے کر گیا تھا، یاد ہے مجھے، تم دونوں میاں بیوی رشتہ لے کر گئے تھے، کے ساتھ گیا تھا، پتہ چلا تھا کہ کوئی شادی ہوئی ہے، اور جس کی شادی کا سب سے زیادہ ارمان تھا اس نے جھوٹے منہ بتایا تک نہیں، تب یہاں کھڑا نہیں رہا، میرے آتے ہی چلا گیا شرمندہ جیا۔ جگن خوفزدہ ہو کر ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پھپھی کیوں فکر کرتی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کا بیٹا، سارے ارمان میری شادی پہ پورے کر لینا، یہ خدا کے لیے کہیں منگنی ہی کروا دو۔ اپنے کو منہ دکھانے والے بنے، لوگوں کو یہ بتا بتا کر اکتا گیا ہوں، میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں، بھلا فارس اور اسرار کا دنیا کی خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہے؟